الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ محترم بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایڈوانس کورس کے عقیدہ کا جو کلاس چل رہا ہے، اس کے دوسرے کلاس میں آپ سب کا ہم ویلکم کرتے ہیں۔ پچھلے کلاس میں یا کہہ لیجئے کہ پہلے کلاس میں ہم نے عقیدہ سے متعلق انٹروڈکشن جانا تھا اور توحید کی اہمیت جانی تھی اور بیسک چیزوں کو جانا تھا۔ آج ہم اللہ کے وجود کے بارے میں بات کریں گے اور اس حوالے سے جو ڈاؤٹ سے پیش کیے جاتے ہیں ان کو بھی بیان کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ہماری نئی نسل کو الحاد سے بچانا بہت ضروری ہے۔ تو اللہ کے وجود پر آج بات ہوگی۔ سب سے پہلے یہ بات نوٹ کریں کہ اللہ کے وجود پر بات کرنے کی ضرورت سرے سے ہے ہی نہیں، کیونکہ اللہ کا وجود فطری ہے، لیکن چونکہ یہ مسئلہ ایسا ہو گیا ہے کہ آج بڑی تعداد پڑھے لکھے لوگوں کی بھی ہے جو ان پڑھ اور گنوار بن کر کے اللہ کے وجود کے بارے میں سوالات کرتے ہیں، اس لیے بہرحال اس کے بارے میں بات ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے نمبر پر اللہ کی پہچان کی دو بڑی نشانیاں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی سچی پہچان حاصل کرنے کے لیے دو بڑی نشانیاں ہیں جن پر غور کرنا، جن پر تدبر کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ پہلی نشانی کائنات میں پائی جانے والی جو نشانیاں ہیں، آسمان اور زمین اور خود انسان کے اندر، ان پر غور کرنا۔ دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی کتاب یعنی قرآن کریم میں جو نشانیاں ہیں اللہ کے وجود کی، ان نشانیوں پہ غور کرنا۔ یہ دو نشانیاں بہت اہم ہیں جن کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کے وجود کو ہم سمجھتے ہیں، بلکہ ان کی وجہ سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلی نشانی کائنات اور اس کے اندر پائی جانے والی جو نشانیاں ہیں وہ اصل میں وہ مادی چیزیں ہیں جو اللہ نے پیدا کی ہیں، جیسے زمین ہے، آسمان ہے، سورج ہے، چاند ہے، سمندر ہے، پہاڑ ہیں، طرح طرح کے جانور ہیں، پیڑ پودے ہیں، اور خود انسان کے اندر اللہ رب العالمین کے وجود کا حیرت انگیز نظام پایا جاتا ہے۔ یہ سب اللہ رب العالمین کے وجود کو ظاہر کرنے والا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس آیت نمبر 101 میں فرمایا، قُلِ انظُرُوا ماذا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آپ فرما دیجئے کہ تم غور کرو، غور کر کے دیکھو کہ آسمانوں اور زمین میں کیا کیا اللہ رب العالمین کے وجود کی نشانیاں ہیں، غور کرو، دیکھو۔ دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کی جو لکھی ہوئی نشانیاں یعنی قرآن کریم ہے، یہ عجیب طرح کی نشانی ہے۔ امی نبی پر یہ کتاب اترتی ہے جن کو نہ لکھنا آتا تھا نہ پڑھنا آتا تھا، حالانکہ خود ان کی قوم والے ان کو الصادق الامین کا خطاب دے چکے تھے۔ دوسرے نمبر پر یہ کتاب عربوں کو جو اپنی زبان پر فخر کرتے تھے چیلنج دیتی ہے کہ اس کے جیسے بنا کر کے پیش کر دو، لیکن اس وقت سے لے کر کے آج تک کوئی مائی کا لال پیدا نہ ہو سکا جو اس کے جیسے بنا کر کے پیش کر دے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کا جو اسلوب ہے وہ الگ ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسلوب ہے وہ الگ ہے۔ دونوں میں ٹیلی کر کے دیکھنے سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ دو چیزیں ایک انسان کی نہیں ہو سکتی۔ تو قرآن اللہ کا کلام ہے اور زندہ معجزہ ہے۔
اللہ رب العالمین کا جو آج پایا جاتا ہے، جسے ہم پڑھتے ہیں۔ جب ہم اس کتاب کو پڑھتے ہیں اور اس کے معنی پہ غور کرتے ہیں تو عجیب طریقے سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے حوالے سے بیان فرمایا، سورہ صاد آیت نمبر 29، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، ہم نے آپ کی طرف ایسی کتاب اتاری ہے جو بہت ہی بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں پر غور کریں، وچار کریں، چنتن منن کریں اور عقل رکھنے والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اسلام کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اسلام کا معنی ہوتا ہے تابع ہو جانا، سرنڈر کرنا اللہ کے حکم کے سامنے، اس کی شریعت کی دوسرے نمبر پر پابندی کرنا، اور تیسرے نمبر پر اس کے فیصلے سے خود کو راضی رکھنا۔ گویا کہ اللہ کے سامنے خود کو سرنڈر کریں، اللہ کی شریعت کو فالو کریں، اور اللہ نے جو فیصلہ کیا ہمارے بارے میں، خیر کا ہو شر کا ہو، اس سے خود کو راضی رکھیں۔ یہ ہے اسلام۔ مسلمان ہونے کی پہچان کیا ہے؟ مسلمان ہونے کی 4 اہم بڑی بڑی پہچان ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر ہر معاملے میں اللہ کی بندگی۔ جب ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں نا، تو مسلم کا عربی زبان میں ایک معنی ہوتا ہے نکیل ڈالی گئی اونٹنی۔ جس اونٹنی کے ناک میں نکیل ڈال دی گئی ہو وہ اونٹنی سوار کے تابع ہوتی ہے۔ اب سوار جدھر لے جائے گا ادھر جائے گی۔ بالکل ویسے ہی جب ہم نے اپنے آپ کو مسلمان کہا یا مسلم کہا تو ہمارے ناک میں بھی اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی نکیل ڈال دی گئی۔ اب ہم آزاد نہیں رہے، اب ہمیں اللہ کی بندگی کرنی ہے، اور جب اللہ کے غلام بن جاتے ہیں تو ہر طرح کی غلامی سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ مسلمان کی زندگی کا کوئی بھی حصہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری سے خالی نہیں ہوتا۔ تو پہلے نمبر پر اللہ تعالیٰ کی بندگی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کے سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ تو پہلے نمبر پر ہم اللہ رب العالمین کے بندہ بن جائیں، اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں۔ دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کا حکم دیا ہے اس کو کریں، اور جن کاموں سے روک دیا ہے ان سے اپنے آپ کو روک لیں، کیونکہ بندگی کی یہی مانگ ہے، اللہ کے حکم کے سامنے سرنڈر کر جانا۔ اب وہاں پر اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائیں گے، ہم وہاں پر اپنے سماجی روایتوں کو نہیں دیکھیں گے، لوگ کیا کہیں گے یہ نہیں کہیں گے، بلکہ ہم یہ سوچیں گے کہ رب کا کیا حکم ہے، اسلام کا کیا حکم ہے، شریعت کا کیا حکم ہے۔ لوگ بھاڑ میں جائیں، اگر رب کو راضی کرتے ہیں تو لوگ بھی راضی ہو جائیں گے، لوگوں کو راضی کریں گے تو لوگ ناراض ہو جائیں گے اور ہمارا رب بھی ناراض ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، افحکم الجاہلیت یبغون، کیا یہ لوگ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ ومن احسن من اللہ حکما، جبکہ اللہ رب العالمین کے فیصلہ سے بہتر فیصلہ کس کا ہو سکتا ہے؟ اللہ حکیم ہے، انسانوں کا خالق ہے، انسانوں کے لیے وہی جانتا ہے، کیونکہ پیدا کرنے والا، بنانے والا ہی بنائی ہوئی چیز کے ہیت کو سب سے بہتر سمجھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ دیا، اللہ تعالیٰ نے جو شریعت دی، وہ سب سے بہتر شریعت ہے انسان کے لیے، سب سے بہتر آرڈر ہے، حکم ہے، فیصلہ ہے انسان کے لیے۔ اس لیے ایک انسان کو چاہیے کہ رب نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان کو انجام دے، اور جن چیزوں سے روک دیا ہے ان سے خود کو روک لے۔ تیسرے نمبر پر
اللہ کے فیصلے سے خود کو راضی رکھے، یعنی شریعت کا جو بھی فیصلہ آ جائے، اللہ اور اس کے رسول کا جو بھی فیصلہ آ جائے، اس کو سر آنکھوں پر رکھیں۔ یہ ایمان کی مانگ ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 65 میں اللہ فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، تیرے رب کی قسم وہ مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپس کے جھگڑے میں آپ کو حاکم اور فیصلہ کرنے والا نہ مان لے۔ ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما، اور پھر آپ جو فیصلہ کر دیں اس سے اپنے دلوں میں کسی طرح کی تنگی نہ پائیں اور پوری خوشی کے ساتھ میں اسے تسلیم کر لیں۔ تو یہ ہے ایمان کی مانگ کہ اللہ کے فیصلے سے خود کو راضی رکھیں۔ اور چوتھے نمبر پر اللہ کی تقدیر پر راضی رہیں۔ زندگی میں آنے والی جو تبدیلی ہوتی ہے، نفع نقصان ہوتا ہے، مصیبتیں ہوتی ہیں، ایک مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ اگر پریشانی آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، خوشی ملتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور یہ سب کچھ ہماری تقدیر میں لکھا جا چکا ہے۔ جب تقدیر میں لکھا جا چکا ہے تو رب جو ہمارا مالک ہے وہ ہمارے بارے میں غلط فیصلہ نہیں کرتا، تو جو کچھ بھی ہوتا ہے ہم اللہ کے فیصلے سے ہر وقت راضی رہیں گے، کیونکہ ہم اس کے بندے ہیں۔ اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ہم نے ہر چیز کو تقدیر کے ساتھ پیدا کیا ہے، تو گویا کہ ہماری تقدیر میں جو کچھ بھی لکھا ہے اس کے سامنے سرینڈر کر جائیں گے، اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک مومن سوسائڈ نہیں کرتا، ایک مومن ڈپریشن میں نہیں جاتا، ایک مومن پریشان نہیں ہوتا جب حالات خراب ہوتے ہیں تو، بلکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے لکھا تھا اور اسی میں بہتری ہوگی۔ ظاہر میں اگرچہ نتیجہ صحیح نہیں دکھائی دے رہا ہے، لیکن رب کے فیصلے میں ہی بہتری ہوگی۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، انسانوں پر سب سے پہلا واجب کیا ہے؟ انسانوں پر سب سے پہلا واجب نہ تو نماز ہے، نہ تو ماں باپ کی اطاعت ہے جیسا کہ عام طور پر لوگ جواب دیتے ہیں، بلکہ سب سے پہلا واجب یہ ہے کہ ایک انسان توحید کا اقرار کرے، اللہ رب العالمین کی توحید کو پہچانے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحیح بخاری کی روایت کے مطابق یمن بھیجتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ تم اہل کتاب کی ایک قوم کے پاس جا رہے ہو، اس لیے سب سے پہلے ان کو اس بات کی دعوت دینا کہ وہ توحید کا اقرار کریں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ تو سب سے پہلا واجب ایک مسلمان پر یہی ہے، اسے نوٹ کیجیے۔ ایک اہم سوال ہے کہ کیا اسلام صرف مسلمانوں کا دین ہے یا تمام انسانوں کا دین ہے؟ اسلام کسی خاص قوم کے لیے، کسی خاص نسل کے لیے یا کسی خاص علاقے کے لیے نہیں آیا، بلکہ ساری کائنات کے لیے آیا ہے۔ یہ دین ساری کائنات کے لیے بھیجا گیا، آخری اور ہمیشہ رہنے والا دین ہے، قیامت کے دن تک رہنے والا دین ہے، اور اس کے علاوہ کوئی دین اللہ تعالیٰ انسانوں سے قبول بھی نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 85 وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین کی تلاش کرے گا وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں مرنے کے بعد گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا والذی نفس بیدہ لا يسمع بی احد من هذه الامہ یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذی ارسلت به الا كان من اصحاب النار، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو کوئی بھی اس امت کا چاہے وہ یہودی ہو، عیسائی ہو، کسی بھی دھرم کو فالو کرنے والا ہو، میرے پیغام کے بارے میں سنتا ہے اور مجھ پر ایمان لائے بغیر مر جاتا ہے، وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ ہمارا فیتھ ہونا چاہیے، ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اسی دین کی طرف سارے انبیاء، سارے پیغمبر دعوت دینے کے لیے بھیجے گئے۔ ایک اللہ کی طرف دعوت دینے والے سارے انبیاء اور پیغمبر تھے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھیں تو انہوں نے اسلام ہی کی طرف دعوت دی، بلکہ کہا
وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، سورہ یونس آیت نمبر 72 میں اللہ فرماتا ہے کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے رہوں۔ نوح علیہ السلام بھی مسلمان ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، سورہ آل عمران آیت نمبر 67 میں، کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، بلکہ وہ تو یکسو ہو کر مسلمان تھے۔ اور یعقوب علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ان کی موت کا وقت ہوا تو انہوں نے اپنے سارے بیٹوں کو جمع کیا اور ان سے ایگریمنٹ لیا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ سب نے جواب دیا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا، کہ ہم آپ کے معبود اور آپ کے آبا و اجداد کے معبود ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے معبود یعنی اللہ کی عبادت کریں گے جو یکتا ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم جیتے جی مسلمان رہیں۔ اسی طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھیے، دعا مانگتے ہیں سورہ یوسف آیت نمبر 101 میں وَتَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، کہ مجھے مسلم ہونے کی حالت میں اٹھا اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے کہ اپنی قوم بنو اسرائیل سے کہتے ہیں سورہ یونس آیت نمبر 84 یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین، کہ اے میری قوم کے لوگوں اگر تم اللہ پر ایمان لاتے ہو تو اسی پر بھروسہ کرو اگر تم واقعی مسلمان۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی مسلمان ہیں، ان کی امت بھی مسلمان تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں تو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے مدد کی اپیل کی تو ان کے حواریوں نے کیا کہا تھا؟ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون، سورہ آل عمران آیت نمبر 52 میں اللہ نے فرمایا کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہیے کہ ہم سب مسلمان ہیں۔ تو گویا کہ جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں وہ سارے کے سارے مسلمان تھے۔ البتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے آخری پروفٹ ہیں، آپ کے بعد اب قیامت کے دن تک کوئی پروفٹ آنے والا نہیں ہے، یہ ہمارا پختہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میری اور مجھ سے پہلے انبیاء جو آئے ان کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے ایک خوبصورت محل بنایا لیکن اس کے ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی، لوگ اس محل کے چاروں طرف گھومتے ہیں اور حیران ہو کر کہتے ہیں کہ یہ جو اینٹ ہے کیوں نہ رکھ دی گئی، محل تو اچھا ہے لیکن ایک اینٹ خالی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَنَا اللَّبِينَةُ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، پس میں وہی آخری اینٹ ہوں اور میں نبیوں کے سلسلہ کو ختم کرنے والا ہوں۔ اس حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نبوت کا جو محل تھا جس کی شروعات ہوئی تھی پہلے انسان آدم علیہ السلام سے، اس کو مکمل کیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ، اور جتنے بھی انبیاء آئے 1,24,000 وہ سارے کے سارے انبیاء اسی اسلام کی طرف دعوت دینے کے لیے بھیجے گئے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا آج توحید پر اسلام کے علاوہ کوئی اور دین بھی پایا جاتا ہے؟ کوئی اور دین باقی ہے توحید پر؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام ایک ہی دعوت لے کر کے آئے تھے، اور وہ دعوت تھی توحید کی دعوت، اور تمام نبیوں کا دین بھی اسلام ہی تھا۔ لیکن ہوا کیا، گزرتے زمانے کے ساتھ ساتھ لوگوں نے اپنی کتابوں میں ہیر پھیر کیا اور غلط عقائد پال لیا، چنانچہ آج دیکھتے ہیں ہم عیسائیت میں ٹرینیٹی ہے، 3 میں سے ایک کو خدا مانا جاتا ہے، 3 کو ملا کر کے خدا مانا جاتا ہے، اور یہودیت نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا،
اور نسلی تعصب کا شکار ہو گئی۔ نتیجتاً آج کیا ہے کہ کوئی بھی مذہب، شریعت آج محفوظ نہیں رہی، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو ویسے بھی ساری شریعتیں منسوخ ہو گئیں، کیونکہ قرآن آخری کتاب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اب پچھلی کتابوں پر عمل نہیں کیا جا سکتا، پچھلے انبیاء کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، جو تعلیمات قرآن میں ہیں ان پہ ضرور عمل کیا جائے گا، اور وہ دراصل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے۔ تو اس ناحیہ سے خلاصہ یہ ہوا کہ آج توحید پر سوائے مسلمان کے کوئی نہیں پائے جاتے۔ آج توحید پر سوائے اسلام کے کوئی دین نہیں ہے جو باقی ہو۔ اب آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی پہچان کے 5 دلائل کو جانتے ہیں، 5 پرمان جانتے ہیں، 5 نشانیاں جانتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلالت کرتی ہیں۔ سب سے پہلے ہم اللہ کو کیسے پہچانیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات اگرچہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، لیکن اس کی پہچان کے لیے پورے برہمانڈ میں، کائنات میں اور خود انسان کے اندر ایسے دلائل پائے جاتے ہیں کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے 5 دلائل انشاءاللہ ہم جانیں گے۔ سب سے پہلی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ فطرت، سوبھاؤ، نیچر۔ کیونکہ اسلام جو ہے نا فطری دین ہے، ہوا اور پانی کے جیسے، ساگ اور سبزی کے جیسے، سورج اور چاند کی روشنی کے جیسے فطری چیزوں میں تبدیلی نہیں ہوتی، اسی لیے اسلام کی تعلیمات میں تبدیلی کی ضرورت نہیں، اور تبدیلی کا محتاج اسلام ہے بھی نہیں۔ تو دین فطرت ہے یہ۔ تو جب اسلام دین فطرت ہے تو اللہ کے وجود کو ماننا سب سے پہلے فطری دلیل ہی ہمیں تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر اپنی پہچان رکھی ہے، اور اسی کو فطرت کہتے ہیں۔ فطرت کسے کہتے ہیں؟ فطرت کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر اپنی پہچان انسان کے اندر رکھی ہے، لہذا اگر اللہ کی پہچان کرنی ہے تو سب سے پہلے فطری دلیل کی طرف دھیان دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الروم آیت نمبر 30، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ اللہ تعالیٰ کی فطرت ہے، یعنی دین فطرت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ گویا کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس دین پر پیدا ہوتا ہے جس کو ہم اسلام کہتے ہیں۔ اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب پیدا کیا تو ان کے بعد ان کی اولاد قیامت کے دن تک جو پیدا ہونے والی تھی، ان کی پشت سے ان کی اولاد کو بھی ان کے سامنے نکالا، اور ان کے سامنے چیونٹیوں کے جیسے پھیلا کر کے ان سے ایگریمنٹ لیا تھا۔ کیا ایگریمنٹ لیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف آیت نمبر 172 اور 73 کے اندر اس کو کلیئر انداز میں بیان فرمایا ہے۔ وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کہ یاد کرو اس وقت کو جب کہ تمہارے رب نے آدم کی اولاد کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کیا کہا؟ قالوا بلا شہدنا، ہاں کیوں نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تو ہمارا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت 2 باتیں کہی تھی۔ پہلی بات ان تقولوا انا كنا عن هذا غافلين، ایسا نہ ہو کہ بعد میں کہنا کہ مجھے پتہ نہیں تھا۔ دوسری بات یہ کہی او تقولوا انما اشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم افتهلكنا بما فعل المبطلون، یہ بھی مت کہنا کہ شرک تو ہمارے باپ داداؤں نے کیا تھا اور ہم ان کے بعد میں آنے والے لوگ تھے، ہم نے ان کو فالو کیا، تو کیا ان کے قصور کی سزا ہم کو دے رہا ہے؟ یہ بھی مت کہنا۔
تو گویا کہ انسان کی فطرت میں اللہ کی پہچان رکھ دی گئی ہے۔ اللہ انسان کو پیدا کرتا ہے دین فطرت پر، اور پھر اللہ تعالی نے انسان کے اندر فطری طور پر اپنی پہچان رکھ دی ہے۔ اسی کو عہد الستو کہتے ہیں۔ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اگر اللہ کی پہچان سوبھاوک روپ میں فطری طور پر ہر زمانے میں لوگوں کے اندر پائی گئی ہے، تو پھر ایسا کیسے ہوا کہ لوگوں نے ہر زمانے میں اللہ کو چھوڑ کر مورتیوں کی پوجا کی؟ تو سب سے پہلے یہ بات نوٹ کیجئے، اور اس حوالے سے ہم جان چکے ہیں پچھلے درس میں کہ آدم علیہ السلام کی اولاد 10 سینچری تک توحید پر تھی، شرک بعد میں پھیلا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ جب فطرت انسان کے اندر پائی جاتی ہے تو کیسے وہ مورتیوں کی پوجا کرتا ہے یا کیسے شرک کرتا ہے؟ تو اس لیے کہ وہ ماحول سے متاثر ہوتا ہے، ماں باپ سے متاثر ہوتا ہے، اپنے ٹیچر سے متاثر ہوتا ہے، جہاں رہ رہا ہوتا ہے وہاں کے انوائرمنٹ سے متاثر ہوتا ہے، میڈیا کے اثرات اس کے اوپر پڑتے ہیں، ماں باپ سے متاثر ہوتا ہے، سماج سے متاثر ہوتا ہے، میڈیا کا اثر قبول کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ بدل جاتا ہے۔ اسی لیے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ما من مولود الا یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ ہر بچہ دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے، یہ الگ بات ہے کہ اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، عیسائی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں، لیکن پیدا ہوا تو مسلمان تھا۔ اسی لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ایک بچہ کسی بھی مذہب کے ماننے والے کے گھر میں پیدا ہو، اگر بچہ ہے تو مسلمان ہے، اگر اسی حالت میں مر جاتا ہے تو اسلام پر اس کی موت ہوئی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ماں باپ کے ساتھ تھا تو مسلمانوں کی قبرستان میں اس کو دفن نہیں کیا جائے گا، کیونکہ دنیا کے اعتبار سے عام انسانوں کے جیسے اس کے ساتھ سلوک کیا جائے گا۔ ایک سوال یہاں پر یہ ہے کہ اگر بچے کو چھوڑ دیا جائے اور اس کی فطرت کو چینج نہ کیا جائے، ٹھیک ہے، ماں باپ کا اثر ہوا، فیملی کا اثر ہوا، میڈیا کا اثر ہوا، ماحول کا اثر ہوا، اس کی فطرت کو چینج نہیں کیا جائے تو کیا وہ اللہ کی عبادت کرنے والا بنے گا؟ جی ہاں بنے گا، لیکن یہ بات بھی نوٹ کیجیے کہ اگر شیطان اس کو چھوڑ دے تب، کیونکہ شیطان آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی دھرتی پر آیا ہے اور اس نے اللہ سے قسم لے رکھی ہے کہ ہم کوشش کریں گے، جان توڑ محنت کریں گے اور تیرے بندوں کو توحید سے ہٹانے کی کوشش کریں گے۔ قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین، کہ تیری عزت کی قسم ہم تیرے تمام بندوں کو گمراہ کر کے رکھیں گے سوائے تمہارے مخلص بندوں کے، تو ہمیں مخلص بندہ بننا ہے۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک حدیث قدسی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ، میں نے اپنے تمام بندوں کو دین حنیف پر، اسلام پر پیدا کیا ہے۔ وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ، لیکن ان کے پاس شیاطین آئے اور ان کو ان کے دین سے دور کر دیا۔ تو پیدا تو ہوا تھا بندہ اسلام پر، اگرچہ ماں باپ اس کو اسلام سے نہیں ہٹایا، ماحول نے نہیں ہٹایا، لیکن شیطان کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ اسی لیے ایک انسان کو چاہیے کہ اپنے بچوں پہ دم کرتا رہے، خود شیطان کے شر سے پناہ مانگے۔ قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق اور قل هو اللہ احد جیسی صورتیں اسی کے لیے ہیں تاکہ ایک انسان شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ میں رہے۔ اب سوال یہ ہے کہ سوئی ہوئی جو فطرت ہے کب جاگتی ہے انسان کی؟ انسان کے اندر تو اللہ کے وجود کا احساس تھا، لیکن اس کو وہ مار رہا تھا۔ یہ فطرت کب جاگتی ہے؟ جب ایک انسان پریشانی میں ہوتا ہے نا تو یہ فطرت جاگتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں زمانے جاہلیت کے لوگوں کا حال بیان کیا کہ جب وہ سمندر میں جاتے تھے، سفر کرتے تھے اور سمندر میں کشتی ڈانوا ڈول ہونے لگتی تھی تو کیا کہتے تھے؟ صرف ایک اللہ کو پکارو۔ یہاں پر
تمہارے بھگوان کام نہیں آئیں گے، تمہاری مورتیاں کام نہیں آئیں گی۔ تو جب ایک انسان پریشانی میں ہوتا ہے نا تو فطرت جاگ جاتی ہے۔ اب آئیے ذرا ہم یہاں پر فطرت سے متعلق کچھ سائنسی ریسرچ پہ بھی دھیان دیتے ہیں کہ یہ باتیں ایسا نہیں ہے کہ صرف روحانی تعلیم ہیں اور بس، بلکہ بچوں کی نفسیات اور ان کی پیدائشی سوچ پر ہونے والی جو سائنسی ریسرچ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ بچے پیدا ہوتے ہی پیدا کرنے والے کو ماننے والے ہوتے ہیں، یعنی ان کے اندر یہ یقین پہلے سے موجود ہوتا ہے کہ اس کائنات کا ایک پیدا کرنے والا ہے، اور یہ بات سائنس نے بھی ثابت کر دی ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے دو بڑے سائنسی حوالے دیکھیے۔ سب سے پہلے نمبر پر ڈاکٹر جسٹن ایلبریٹ، ان کی کتاب ہے، اس کتاب میں انہوں نے 20 سال تک 9 مہینے کے بچوں سے لے کر چند سالوں کے بچوں تک پر ریسرچ کیا۔ نتیجہ یہ آیا کہ بچوں کے اندر بچپن سے ہی فطری طور پر یہ یقین پایا جاتا ہے کہ اس کائنات کو بنانے والا کوئی خالق ضرور ہے۔ کتاب کا نام ہے بورن بلیفس۔ تو یہ حقیقت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو فطرت پر پیدا ہوتے ہیں۔ دوسری جو تحقیق ہے، کھوج ہے، آکسفورڈ یونیورسٹی کی ایک بڑی ریسرچ 2021 میں عمل میں آئی۔ ریسرچ کی تفصیل یہ ہے کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے پروفیسروں کی نگرانی میں ایک بہت بڑا اسٹڈی کیا گیا۔ اس میں دنیا کے 20 الگ الگ دیشوں کے 57 سائنسدانوں نے، ریسرچ اسکالرس نے مل کر کے 3 سال تک کام کیا، اور 2011 میں یہ ریسرچ سامنے آیا کہ چھوٹے بچے پیدائشی طور پر اللہ کو ماننے کا احساس رکھتے ہیں، اور مرنے کے بعد کی زندگی پر بھی یقین کی صلاحیت کے ساتھ وہ پیدا ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمارے لیے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کافی ہیں، لیکن یہ سائنسی ریسرچ بہرحال اگر ہمارے سامنے میں آتی ہے تو اس سے ہمارا ایمان پختہ ہوتا ہے۔ تو پہلے نمبر پر اللہ کے وجود پر دلیل ہے کیا؟ فطرت۔ دوسرے نمبر پر اللہ کے وجود پر دلیل ہے عقل، انسانی عقل، منطق۔ انسانی عقل یہ ماننے پر مجبور ہے کہ کوئی بھی چیز بغیر پیدا کرنے والے کے نہیں پیدا ہوتی۔ اگر کوئی معمولی موبائل، یا ابھی میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں اور آپ تک ہماری یہ بات پہنچ رہی ہے، کوئی کہے کہ کوئی بنانے والا نہیں ہے موبائل کا، یا کوئی یہ سسٹم کا بنانے والا نہیں، الٹپ موبائل بن جاتا ہے، اس سے بات ہو جاتی ہے، الٹپ آواز سے پہنچ جا رہی ہے آپ تک، ہم تک کہ کوئی سسٹم کام کرنے والا نہیں ہے، تو اس کو ہم پاگل ہی کہیں گے۔ تو بس یہ کائنات اور اس کے اندر پائی جانے والی چیزیں جو بے حد نظام کے ساتھ کام کر رہی ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کائنات کا ایک پیدا کرنے والا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جھنجھوڑتے ہوئے ایک بات کہی، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون۔ سورہ طور آیت نمبر 35 میں اللہ فرماتا ہے، کیا یہ خود بخود پیدا ہو گئے ہیں، یا یہ خود اپنے آپ کو پیدا کرنے والے ہیں؟ تین میں سے ایک ہی چیز ہوگی، یا تو خود بخود پیدا ہو گیا انسان، اور ایسا محال ہے، یا خود اپنے آپ کو پیدا کر لیا، یہ بھی محال ہے۔ تو تیسری چیز کیا رہ گئی؟ کہ ان کا پیدا کرنے والا ہے، تو بات ختم۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے انسان کی عقل کھولا
کیا وہ بغیر پیدا کرنے والے کے پیدا ہو گئے ہیں یا خود اپنے آپ کو پیدا کیا ہے؟ نہ تو بغیر پیدا کرنے والے کے پیدا ہوئے ہیں اور نہ ہی خود اپنے آپ کو پیدا کیا ہے. تو تیسری چیز کیا رہ گئی کہ ان کا ایک پیدا کرنے والا ہے. تو یہ ایسا کلیئر نقطہ ہے کہ جسے ہر انسان سمجھ سکتا ہے. تیسری جو دلیل ہے اللہ رب العالمین کے وجود کی، وہ ہے دلیل مشاہدہ، یعنی کائنات میں پائی جانے والی حقیقتیں، آسمان، زمین، سورج، چاند اور خود انسان کا وجود، یہ دراصل اس بات کے لیے دلیل ہے کہ اس کائنات کا ایک خالق اور مالک ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آپ کہہ دیجئے کہ غور سے دیکھو کہ آسمانوں اور زمینوں میں کیا کچھ نشانیاں ہیں. آسمان میں نشانیاں ہیں، زمین میں نشانیاں ہیں اللہ کے وجود کی. تو اللہ تعالیٰ نے دعوت دیا ہے انسانوں کو کہ غور کرو، دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کی کیا کیا نشانیاں پائی جاتی ہیں. چنانچہ ستاروں کی گردش کو دیکھیں، بارش کا برسنا دیکھیں، زمین سے طرح طرح کے پودوں کا نکلنا دیکھیں. یہ ساری چیزیں پکار پکار کر کہہ رہی ہیں کہ اس کائنات کا ایک چلانے والا ہے، اس کائنات کا ایک بنانے والا ہے. تو پہلی دلیل ہم نے جانا فطرت، دوسری دلیل ہم نے جانا عقل، تیسری دلیل ہم نے جانا مشاہدہ، کائنات پہ غور کرنا. دراصل اس بات کے لیے ہمیں تیار کرتا ہے کہ ہم مانیں کہ اس کائنات کا ایک پیدا کرنے والا ہے. چوتھی جو دلیل ہے وہ ہے وحی، نقلی دلیل، رسولوں کا آنا اور وحی کا اترنا. میرے بھائیوں، عقل اور فطرت انسان کو یہ تو بتا سکتی ہے کہ اس کائنات کا ایک پیدا کرنے والا ہے، لیکن جو پیدا کرنے والا ہے، پیدا کرنے والا کیا چاہتا ہے، اسے کون سی چیز پسند ہے، کون سی چیز پسند نہیں ہے، اس کی عبادت کیسے کرے. بلکہ 3 ایسے سوالات ہیں جو ہر زمانے میں انسانوں کو حیرت میں ڈالتے رہے ہیں. وہ سوالات کیا ہیں؟ ہم کہاں سے آئے، ہم کیوں آئے، ہمیں کہاں جانا ہے. یہ 3 جو سوالات ہیں ہر زمانے میں حیرت میں ڈالتے رہے ہیں لوگوں کو. بڑے بڑے سائنٹسٹ نے ان کا جواب نہیں پایا، کیونکہ جو ملحد ہو ان کے جوابات نہیں پا سکتا. ان کے جوابات کہاں ملیں گے؟ ان کے جوابات ملیں گے رب کے خالق کے پاس. تو انسان یہ تو جان سکتا ہے کہ جسم کو ٹھیک کیسے رکھا جائے، لیکن جسم کو کیوں بنایا گیا، کہاں سے آئے، کہاں جانا ہے، کیوں آئے، ان سوالات کے جوابات بنانے والا ہی دے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ سورہ یونس آیت نمبر 22 میں بیان فرماتا ہے، ان تینوں سوالات کے جواب دیتا ہے. وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، آخر میں اس کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جانے والے ہو. ہمیں کس نے بنایا؟ رب نے بنایا. ہم کہاں سے آئے؟ رب نے بنایا تو ہم آئے. کیوں آئے؟ اس لیے کہ الٹپ ہم نہیں بنے ہیں. یہ زمین بنائی گئی، یہ آسمان بنایا گیا، سورج چاند بنایا گیا، بارش برسائی گئی، زمین سے کھانے پینے کے لیے رب نے نکالا. کیوں؟ اس لیے کہ رب کی عبادت کرے. جب سب کچھ اسی نے کیا ہے تو ماتھا بھی اسی کے سامنے جھکنا چاہیے. وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي، جس نے بنایا ہے، جس کا کھاتے ہیں اسی کا گن گائیں گے. کمپنی ہم کو سیلری دیتی ہے تو کام اسی کمپنی کا کریں گے. جو کفیل ہمیں اپنے پاس رکھے ہوا ہے، سیلری دیتا ہے، اسی کفیل کا ہم کام کریں گے. کھائیں کسی کا اور گن گائے کسی اور کا، ایسا نہیں چلے گا. یہ فطری سوال ہے. وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي، جس نے ہم کو پیدا کیا ہے وہی حق رکھتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. تو 2 سوالات کے جوابات ہو گئے.
رب ہی پیدا کرنے والا ہے تو رب ہی کی عبادت بھی ہوگی، اور ہم کیوں آئے ہیں یہ دنیا ایگزام ہال ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، تمہیں رب کے پاس ہی پہنچنا ہے۔ پانچواں جو طریقہ ہے، تو یہاں پر ہمیں کہنے دیا جائے کہ یہ جو سوالات ہیں، ان سوالات کا جواب کیسے ملے گا؟ نبیوں کے ذریعہ ملے گا۔ انبیاء اسی لیے آئے تھے، ان کے اوپر کتابیں اسی لیے اتاری گئی تھیں کہ انہوں نے آ کر اللہ کا نام بتایا، اس کی صفتیں بتائی، اس کے احکامات بتائے، جینے کا طریقہ بتایا۔ رسولوں کے معجزات بھی ہمارے پاس ظاہر ہوئے، ان کی پاکیزہ زندگی بھی محفوظ ہے۔ تو اب ایک انسان کو چاہیے کہ اس قانون کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالے۔ اللہ کے وجود کی پانچویں اور آخری دلیل ہے احساس، سینسز۔ ہم دعاؤں کی قبولیت کے قصے سنتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ پریشان حال جب پریشانی میں اللہ سے مانگتا ہے تو اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ہاں، یہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا کہ بہت ساری دعائیں رد کر دی جاتی ہیں۔ کیوں رد کی جاتی ہیں؟ اس لیے کہ قبولیت کی شرطیں نہیں پائی جاتی تھیں، اس لیے رد کی گئیں، رکاوٹوں کے پائے جانے کی وجہ سے۔ لیکن یہ بات طے ہے کہ جب ایک بندہ مانگتا ہے اللہ سے تو اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک ہستی ہے جو اس کی دعا قبول کر رہی ہے، تو دراصل یہ بھی ایک دلیل ہے اللہ کے وجود کے لیے۔ تو گویا کہ اللہ کے وجود کی 5 دلیلیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی: فطرت، عقل، مشاہدہ، شریعت اور احساس۔ یہاں پر ایک سوال ہے، اللہ تعالیٰ اگر موجود ہے اور انسان بھی موجود ہیں تو کیا دونوں کا وجود ایک جیسا ہے؟ یعنی ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور اسی لیے گمراہی بھی آئی بہت سارے دھرموں کے اندر کہ انہوں نے اللہ کے وجود میں ہر چیز کے وجود کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ تو یاد رکھیں، اللہ کا وجود الگ ہے، انسانوں کا وجود الگ ہے۔ خالق اور مخلوق دونوں کے اندر وجود پایا جاتا ہے، لیکن دونوں کا وجود الگ الگ ہے۔ کیسے؟ اللہ کا وجود ہمیشہ سے ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ نہ ہو اور پھر وہ موجود ہوا۔ لیکن مخلوقات پہلے نہیں تھیں، انہیں اللہ نے پیدا کیا۔ تو پہلا پوائنٹ نوٹ کیجئے کہ اللہ کا وجود ہمیشہ سے ہے، مخلوقات پہلے نہیں تھیں، بعد میں وجود میں آئی۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ کا وجود ہمیشہ رہے گا بھی، اللہ کو زوال نہیں ہے، لیکن انسان، مخلوق زائل ہونے والی ہے، مخلوق ختم ہونے والی ہے۔ تو یہ 2 پوائنٹ دھیان میں رکھیں گے تو بات بالکل کلیئر رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الحدید میں بیان فرمایا، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی سب سے پہلے ہے، اس سے پہلے کچھ نہیں تھا، اور وہی سب سے آخر ہے، یعنی وہی سب سے آخر میں ہے، اس کے بعد کچھ نہ ہوگا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اول ہے، اللہ تعالیٰ آخر بھی ہے۔ لہذا انسان یا مخلوق وجود رکھتی ہے تو اللہ کا وجود الگ ہے، اللہ کا وجود ہمیشہ سے ہے، اللہ کا وجود ہمیشہ رہے گا، لیکن مخلوق کا وجود ہمیشہ سے نہیں، مخلوق کا وجود ہمیشہ نہیں رہے گا۔ اب ہم اللہ تعالیٰ کے وجود کی کچھ نشانیاں جانتے ہیں عملی شکل میں، جو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں رکھی ہیں، اور ان میں سے اکثر نشانیوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ فصلت آیت نمبر 53 میں بیان فرماتا ہے، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، عنقریب ہم انہیں نشانیاں دکھائیں گے پورے آفاق میں، پوری کائنات میں، اور خود ان کی اپنی ذات میں بھی، یہاں تک کہ ان پر کھل جائے گا کہ یہی حق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم پوری کائنات میں اور خود اس کی اپنی ذات میں اس کو اپنے وجود کی نشانیاں دکھلائیں گے،
اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ سورہ الذاریات آیت نمبر 21، اور خود تم اپنی ذات میں کیا غور نہیں کرتے؟ انسان معمولی پانی کی ایک قطرہ سے پیدا ہو رہا ہے۔ ایک موٹی سی مثال لیجئے، فنگر پرنٹ انسان کی پہچان بنی ہوئی ہے۔ آج انسان بڑی سے بڑی فیکٹری کا مالک ہو، پھر بھی اس کی مصنوعات کے ڈیزائن جو ہوتے ہیں محدود ہوتے ہیں، لیکن رب کی فیکٹری دیکھیے کہ ہر انسان الگ الگ فنگر پرنٹ لے کر کے پیدا ہوتا ہے۔ کیا دنیا میں ڈھونڈنے سے بھی کوئی ملے گا کہ جس کا فنگر پرنٹ ایک ہو؟ نہیں۔ تو انسان کی یہ سطحیت ہے کہ کتنی بھی اچھی کمپنی کیوں نہ ہو جائے، لیکن اس کی مصنوعات کے ڈیزائن محدود ہیں، لیکن رب کی فیکٹری دیکھیں کہ ہمیشہ ہر وقت ہر انسان پیدا ہوتا ہے الگ الگ فنگر پرنٹ لے کر کے۔ کیا یہ رب کے وجود کی دلیل نہیں؟ ایک انڈے کو دیکھیے جو ہر طرف سے بند ہوتا ہے، اچانک پھٹتا ہے اور آنکھوں کانوں پیاری بولی والا ایک نہایت ہی خوبصورت جاندار باہر نکل آتا ہے۔ کس نے اسے اس محفوظ جگہ میں بنایا؟ کیا یہ رب کے وجود کی دلیل نہیں؟ سمندر کے اندر میں آپ دیکھیں کہ ایک طرف میٹھا پانی چل رہا ہے اور دوسری طرف کھارا پانی چل رہا ہے۔ نمکین پانی میٹھا پانی دونوں ایک ساتھ چلتا ہے، لیکن رب کی قدرت دیکھیے کہ دونوں مکس نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی اپنی کتاب میں بیان کر دیا۔ سورہ الفرقان آیت نمبر 53، وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، وہی اللہ ہے جس نے دو سمندر کو آپس میں ملا رکھا ہے، یہ ہے میٹھا اور مزیدار، اور یہ ہے کھاری کروا، اور دونوں کے درمیان ایک پردہ اور مضبوط اوٹ حائل ہے۔ کیا یہ رب کے وجود کی دلیل نہیں ہے کہ ایک ہی ساتھ میں پانی چل رہا ہے، میٹھا بھی ہے کروا بھی ہے، دونوں مکس نہیں ہو رہے؟ آسمان کو دیکھیے، بغیر کھمبے کے بغیر ستون کے زمین سے 500 سال کی مسافت کی دوری پر ٹھہرا ہوا ہے۔ ایسی بھاری بھرکم چیز خلا میں کس کے کنٹرول سے قائم ہے؟ اللہ نے فرمایا سورہ الرعد آیت نمبر 2، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمان کو بغیر ستون کے قائم کر رکھا ہے، جسے تم دیکھتے ہو، دیکھ رہے ہو لیکن سمجھ نہیں رہے۔ آخر کس نے سورج کو زمین سے 9 کروڑ 30 لاکھ کی بلندی پر پہنچا دیا؟ کس کی قدرت سے سورج فضا میں لٹکا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ سورہ حج میں اس کا جواب دیتا ہے وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وہی اللہ ہے جو آسمان کو تھامے ہوئے ہے کہ زمین پر اس کی اجازت کے بغیر گرنا چاہے۔ زمین کو کس نے بچھونے کی مانند بنایا اور اس میں اٹل پہاڑ جما دیے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ النحل آیت نمبر 15 میں وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اور اس نے زمین میں مضبوط پہاڑ جما دیے ہیں تاکہ وہ تمہیں لے کر کے ہل نہ جائے، جھک نہ جائے، لرزنے سے بچ جائے۔ کیا یہ اچانک ہو گیا؟ ہماری زمین 1,70,000 کلومیٹر کی فی گھنٹہ کی رفتار سے سورج کے چاروں طرف گھومتی ہے۔ زمین کی اتنی تیز رفتار کے باوجود زمین پر رہنے والے جانداروں کو اس کی حرکت کا احساس تک نہیں ہوتا۔ کیا یہ حیرت انگیز معاملہ نہیں؟ پھر ذرا سورج کو دیکھیے، اس کے اندر 13 کروڑ زمینیں سما سکتی ہیں۔ سورج لاکھوں کلومیٹر دور سے روشنی اور گرمی دے رہا ہے۔ سورج کی روشنی کے بغیر پودوں کا وکاس ممکن نہیں، ترقی ممکن نہیں۔ زمین سے سورج کی دوری لگ بھگ 150 ملین کلومیٹر ہے۔
یہ اس قدر مناسب ہے کہ اگر یہ تھوڑی زیادہ ہوتی تو زمین جم جاتی اور ندیاں برف بن جاتی، اور اگر یہ کم ہوتی تو اتری اور دکنی دھروں یعنی شمالی اور جنوبی قطبین پر برف پگھل کر کے پوری زمین اس کی وجہ سے ڈوب جاتی۔ تو یہ رب کی کاریگری نہیں ہے تو کیا ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، آخر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں پر شک کرو گے، جھگڑو گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پانی کے بارے میں اور کھیتی کے بارے میں، أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ، اچھا یہ بتاؤ جس پانی کو تم پیتے ہو اسے بادلوں سے تم اتارتے ہو یا برسانے والے ہم ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے کروا زہر بنا دیں، تو پھر تم شکر گزار کیوں نہیں بنتے؟ اناج کو دیکھیے، اناج اگانے والا کون ہے؟ کسان زمین میں دانہ ڈالتا ہے اور آ کر کے سو جاتا ہے۔ افرأیتم ما تحرثون، کیا تم نے دیکھا ہے کہ جو تم کاشت کرتے ہو، کھیتی کرتے ہو، تم اگاتے ہو یا اگانے والے ہم ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے خاک کر ڈالیں اور تم ہاتھ ملتے رہ جاؤ، کیا یہ اللہ کے وجود کی دلیل نہیں؟ چوپایوں کے پیٹ میں ایک طرف گوبر ہے اور دوسری طرف بدبودار خون ہے، دونوں کے بیچ سے خالص دودھ کون نکال رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ النحل آیت نمبر 66، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، تمہارے لیے چوپایوں میں نشانی ہے، سبق ہے، پیغام ہے۔ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین، کہ ہم تمہیں اس میں سے گوبر اور خون کے درمیان سے بالکل خالص دودھ پلاتے جو پینے والوں کے لیے نہایت ہی بہتر اور خوشگوار ہوتا ہے۔ کیا یہ رب کے وجود کی دلیل نہیں؟ شہد کی مکھی کو دیکھیے، اس کے پیٹ سے نکلنے والے مشروب پہ غور کیجئے، شہد پہ غور کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ النحل آیت نمبر 69 میں فرمایا یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس، ان کے پیٹ سے رنگ برنگ کا مشروب نکلتا ہے جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ کون ہے جس نے انسان کو مختلف رنگ اور روپ میں پیدا کیا اور ان کی زبانیں بھی الگ الگ رکھی؟ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، اور اللہ کی وجود کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا الگ الگ ہونا بھی اللہ کے وجود کی نشانی ہے۔ اس میں علم رکھنے والوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں۔ پیدائشی سمجھ اور نشو و نما پر غور کیجئے کہ بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کے پستان کو چوسنا شروع کر دیتا ہے، یہاں تک کہ جانور، کس نے اس کی رہنمائی کی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 50، ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، ہمارا رب ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور پھر اس کو راہ دکھایا۔ کون ہے جس نے ماں باپ کے دل میں بچے کے لیے پریم کی بھاونا پیدا کی؟ پھولوں میں خوشبو کس نے پیدا کی؟ چہرے میں خوبصورتی کون لایا؟ میاں بیوی، اولاد اور ماں باپ میں پیار کس نے پیدا کیا؟ پھلوں میں ذائقہ، سوادشٹہ، سمندر میں روانی، سورج اور چاند میں روشنی، آخر کس نے پیدا کی؟ کیا یہ اس بات کے لیے ثبوت نہیں کہ ایک رب ہے جو پوری کائنات کو چلا رہا ہے؟ انسان کی بساط تو کیا ہے کہ وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتا۔ مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، ان کو دیکھیے جن کی پوجا کی جا رہی ہے، ان کے اوپر چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، ان چڑھاووں پہ مکھیاں بیٹھتی ہیں، ان مکھیوں کو بھی نہیں بھگا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی اپنی کتاب میں، سورہ الحج آیت نمبر 73 میں اللہ فرماتا ہے، اور اسی پر میں اپنی بات ختم کروں گا، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ،
اے لوگو ایک مثال دی جاتی ہے، ذرا غور سے سنو. ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، چاہے سارے کے سارے بھگوان اس کے لیے اکٹھا ہو جائیں. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، ان کے اوپر جو تم چڑھاوے چڑھاتے ہو ان پہ مکھیاں بیٹھتی ہیں، ان سے کھا رہی ہوتی ہیں. ہمارا کھانا رکھا ہوا ہے، ہم کھا رہے ہوں، مکھیاں آتی ہیں تو ہم بھگاتے ہیں. تمہارے معبود تو اتنے مجبور ہیں کہ ان مکھیوں کو بھگا بھی نہیں سکتے. ضعف الطالب والمطلوب، عبادت کرنے والا بھی اور جس کی عبادت کی جاتی ہے سب کے سب کمزور ہیں. تو جو خود محتاج ہوئے دوسروں کا، بھلا اس سے مدد کا مانگنا کیا. فتبارک اللہ احسن الخالقین، پس شان والا ہے وہ اللہ جو تمام بنانے والوں سے بڑھ کر بنانے والا ہے. یہ رہی کچھ باتیں اللہ تعالیٰ کے وجود کے حوالے سے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.